سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد الماجد الجود والكرم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله الخالق والراح اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد الحمدللہ رمضان مبارک سلامتی کے ساتھ سہولت کے ساتھ اور قبولیت کے ساتھ گزر رہا ہے. اللہ کا بڑا فضل ہے. رمضان سے قبل جو دعا مانگی اللہ نے قبول فرمائی. سلامتی اور سہولت بھی ہے اور قبولیت بھی ہے. قبولیت کی یہ نشانی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس مسجد میں تیسری بار ذکر کی توفیق نصیب فرما رہے ہیں. آج عید رمضان ہے تو ماشاءاللہ یہ ذکر کی مجلس بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا رمضان قبول فرمایا ہے. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ذکر ایک ایسی نشانی اللہ کی محبوبیت کی, اللہ کی پسند کی, کہ ذکر اسی کو نصیب فرماتے ہیں جس کو اللہ پسند فرماتے ہیں. تو بھائی رمضان کی برکت بھی ہے, اللہ نے رکھی ہے برکت کہ اس ماہ کے اندر انسان کوئی گناہ چھوڑنا چاہے تو کچھ چھوڑنا چاہیے. عام دنوں میں بہت دشوار ہوتا ہے آدمی کے لیے, اور نفس بھی ہوتا ہے, شیطان بھی ہوتا ہے, ماحول بھی ایسا نہیں ہے, سب ہے. دوسری اللہ پاک نے خاص اس رمضان میں یہ برکت رکھی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ ہم اس رمضان کے بعد جب باہر آئیں رمضان سے تو ایک پرہیزگار اور متقی بن کے نکلیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس رمضان میں خاص برکت یہ رکھ دی ہے کہ اگر کوئی انسان چاہے اور چاہنا چاہیے, کیونکہ اللہ نے ہمیں رمضان اس لیے دیا ہے اپنی عادات کو ہم سے زیادہ کوئی نہیں جانتا کہ کیا کیا ہمارے عادت ہیں, کیا کیا ہمارے کے اندر عیب ہیں. یہ تو اللہ جانتا ہے اور وہ بندہ جانتا ہے. بہت سے ایسی اندر کی انسان کی بیماریاں ہوتی ہیں کہ جو باہر کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا. تو اس سے فائدہ اٹھایا آدمی رمضان سے, اور صرف اس کی برکت ہی بہت بڑی ہے. آدمی نیت کرے کہ اللہ تعالیٰ میں اس گناہ کو چھوڑنا چاہتا ہوں, اور نیت بھی کرتا ہوں, اور پورے رمضان میں کر بھی نہیں رہا ہوں کہ روزہ جو رکھا ہوا ہے. ظاہر روزے میں تو آدمی کوئی گندے کام نہیں کر سکتا, کرتا ہے تو پھر روزہ نہیں ہوتا. ظاہر اس چیز میں تو آدمی چھوڑنی پڑتی ہیں بہت سی چیزیں. تو اللہ تعالیٰ نے چھوڑ بھی رہا ہوں, پر اپنے فضل سے اس کو قبول فرما اور باقی زندگی میں مجھے اس گناہ سے نجات عطا فرما. دیکھا ہے بڑے بڑے عیب انسان میں ہوتے ہیں الحمدللہ, جب نیت کر لیتا ہے تو کافی بہتر انسان ہو جاتا ہے. رمضان کے بعد اللہ کی مدد ہو جاتی ہے اس میں.
نیت پکی کرے اور اللہ سے وعدہ بھی کرے کہ اللہ تعالیٰ میں بھی کوشش کروں گا تو نہ فرما. تو اس قسم کے جو رمضان گزارنے والے لوگ ہیں الحمدللہ، اگر ان سے رمضان میں ایک گناہ بھی چھوٹ جائے تو رمضان قبول ہو جاتا ہے، کیونکہ مقصد کو پایا نا انہوں نے، جس مقصد کے اللہ پاک نے ہمیں رمضان دیا. عبادت تو سارے سال ہی کرتے رہتے ہیں، یہی قرآن ہوتا ہے، یہ مسجد ہیں، یہ مصلی ہیں، یہ تہجد ہیں، یہ نوافل ہیں، کوئی نئی چیز تو نہیں ہے. تو کیا رمضان سے ہم نے حاصل کیا کیا؟ اصل چیز تو یہی ہے کہ بھائی انسان کچھ تو تبدیل ہو جائے، اللہ کرے بالکل تبدیل ہو جائے تو تبدیل ہو جائے، اور تو اس پہ پوچھنے کی ضرورت نہیں کسی سے. یہ اس کی نشانی ہے کہ اللہ نے آپ کے رمضان کو قبول کیا ہے اور اس گناہ سے آپ کو نجات دے دی. چاہیے ہمیں بھائی، بہت سے عیب ہوتے ہیں انسان میں، زبان کے بھی ہیں، نگاہوں کے بھی ہیں، ہاتھ کے بھی ہیں، اور کمائی کے بھی ہیں، اور بہت سے گناہ انسان کر لیتا ہے، ہر ایک سے ہو جاتا ہے. متقی سے متقی انسان جو ہوتا ہے وہ بھی کرتا ہے. سب گناہوں کے پتلے ہیں ہم لوگ، کوئی بھی اس سے فارغ نہیں، نبی گناہ نہیں کیا. لیکن موقع دے دیا اللہ پاک نے. ہو سکتا ہے ہم نے ایسی موتیں بھی دیکھی ہیں کہ عید کا چاند رات کرتے ہیں اور جنازہ اٹھ رہا ہے اس آدمی، تو بھی کامیاب تو ہو گیا. اس نے ایک کام بھی چھوڑ دیا، رمضان کو پا لیا تو جانا تھا، رمضان کے چاند نظر آتی وہ فارغ ہو گیا. لوگ عید کی نماز پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد اس کا جنازہ پڑھا جا رہا ہے. بھی ہوتا ہے دنیا میں، ہوگا تو پتا تو کچھ نہیں زندگی کا، اس کا تو فائدہ اٹھایا. تو آج ہم نیت کریں اس چیز کی کہ بھائی جو بھی گناہ ہمارے اندر، ایک ایک گناہ چھانٹ لیں، ایک ایک گناہ بتائیں اللہ کو، تو سب جانتا ہے، اس کے پاس کیا پردہ ہے. گندے سے گندی بتا دیں کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی چھوڑنا چاہتا ہوں، یہ بھی چھوڑنا ہے. اب تو کہیں چھوڑا ہے، ظاہر ہے روزہ رکھا ہے میں نے تو کنٹرول کی ہے، تو جب میں 30 دن کنٹرول کر سکتا ہوں تو باقی زندگی بھی کر سکتا ہوں. اس میں کیا مشکل چیز ہے؟ کوئی مشکل چیز نہیں. چیز کرنے والی ہے بہت ضروری ہے. اور دوسری طرف یہ بھی ہے کہ بھائی اس سے ہمیں برکت ہے کہ آدمی اگر کوئی اچھا عمل اختیار کرنا چاہے تو اس وقت تو آسانی سے کر سکتے ہیں. بھائی ایک رات تسبیح پڑھو، پڑھ رہے ہیں، ایک رات استغفار کرو، کر رہے ہیں، نفس بھی قابو ہے بھی کچھ کام نہیں، مسجد میں بیٹھے ہیں، ماشاء اللہ سب کچھ چل رہا ہے، ماحول ہے، اللہ کی طرف سے رحمت ہے. اس میں اتنی رحمت کا آدمی فائدہ اٹھائے، اتنی بڑی رحمت کا آدمی فائدہ اٹھائے، کچھ تو فائدہ اٹھائے. بڑا بیوقوف آدمی اگر بھی رحمت کا سمندر ہو اور اس میں سے ایک گھونٹ بھی نہ پی آدمی، اس میں ایک ایسی کوئی عمل لے لے آدمی اس رمضان میں کہ بھئی یہ میں عمل میں جو اللہ تعالیٰ مجھے اس رمضان کی برکت سے یادگار بنا دے میرے لیے زندگی میں، تاکہ اس عمل کو میں ساری زندگی چلتا رہا. کتنا آسان کام ہے. تو بھئی ایک گناہ چھوٹ گیا اور ایک عمل آ گیا، الحمدللہ رمضان قبول ہو گیا. اپنا ایک گناہ بھی نہ چھوٹے اور کوئی عمل بھی نہ آئے زندگی میں تو یار کوئی بات تو نہیں بنتی رمضان. یہ تو کرنا ہی چاہیے ہمیں، کریں گے انشاءاللہ. ایک عمل لینا ہے، ایک گناہ چھوڑنا ہے. ایک تو نہیں سارا چھوڑیں، یہ نہیں کرے ایک چھوڑیں، کیونکہ جب اللہ کا فضل اتر رہا ہے، رحمت اتر رہی ہے تو ساروں کی طرف جائے نا آدمی، ایک سب سے نجات ملے. تو عمل کا یہ الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ کو استقامت پسند ہے عمل پر زیادہ. ابھی تو ہم لگا رہے ہیں زور ترابی ہوگا، ابھی قرآن کا بھی یہ بھی، اور جیسے ہی رمضان ختم ہوگا غائب، نہ وہ درود رہے گا، نہ وہ اسلام رہے گا، نہ وہ کیفیت رہے گی، نہ بات رہے. ایسا نہیں چاہیے. ہمیں ایک عمل لینا چاہیے جو رمضان کی یادگار بنے، رمضانی عمل ہو، ساری سال اس برکت رہے گی اس عمل کی. پھر بھائی رمضان پکڑ لیں عمل، وہ چلنا ہے، پھر چلنا ہے رمضان تک. رمضان کے بعد اگلے رمضان تک الحمدللہ اس عمل کو قائم لے کے ہم نے چلانا ہے. اب پسند اپنی اپنی ہے، اپنی پسند سے ماشاءاللہ عملوں کی کوئی کمی تو نہیں ہے. کسی عمل کوئی خوبصورت سا جو عمل آپ کو پسند آئے اس کو اختیار کر لیں گے. بھئی یہ میں مجھے اچھا لگا رمضان میں یہ چیز، تو میں انشاءاللہ اس کو اب بھائی پکڑ لی، بس اب میں اس کو چلاؤں گا. ایک عمل میں بتا دیتا ہوں آپ کو، اگر مدد چاہیے میری، چاہیے، بڑا آسان ہوگا بہت، نہ کوئی مشکل اس میں ہوگا، اور الحمدللہ کام بن جائے گا اس عمل سے بڑا. ایک عمل اچھا عمل. گناہ ہو تو مجھے نہیں پتا بھی کون کون سے گناہ ہیں، مجھے پھر بھی نہیں پتا. عمل بتا سکتا ہوں میں
کہ عمل جو ہے وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے اس عمل کے بارے میں، پہلے وہ سن لیں تاکہ ہمارے آنکھیں بھی روشن ہو جائیں اور کان بھی کھڑے ہو جائیں اور مزے بھی آ جائیں اس حدیث کی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ حدیث روایت فرماتے ہیں کہ جنت کے اندر یاقوت کے ستون ہوں گے۔ ہم تو ستون کہہ رہے تھے، ستون کھڑا ہے، اب ہمیں نہیں پتا وہ کیا ستون ہوا جنت کا، وہ تو نام ہی ہے ٹاور، ٹاور ہی کہتے ہیں کہ ٹاور بھی ابھی بھی دیکھ رہے ہیں کئی قسم کے ٹاور ہوتے ہیں، بڑے بڑے ٹاور نکل رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک ٹاور بنایا ہوا ہے، وہ کس چیز کا بنا ہوگا؟ یاقوت کا۔ انٹروڈکشن کرایا جائے کہ یاقوت سے ہم واقف ہیں، قیمتی پتھر ہے بہت قیمتی، تو اللہ نے کہا چلو یہ ان کی سمجھ میں آئے گی بات، یاقوت کے نام دے دیا جائے تاکہ ان کے عقل میں آ جائے کہ بہت قیمتی، اس وقت دنیا کی مثالیں دے سکتے ہیں آپ۔ تو جیسے کسی حور کا حسن بتایا جائے تو اللہ تعالیٰ ایسی حسن کی بات کر دیں گے، اچھا سمجھ آئے بڑی حسین، وہاں جا کے دیکھیں گے تو یہ تو جو مثال تو ہے ہی نہیں، اس کے مقابلے میں جو اصل چیز ہوگی اللہ کے بول۔ تو جنت میں یاقوت کے ستون ہوں گے، اور ستون پہ زبرجد، یہ بھی ایک بہت قیمتی چیز ہے، اس کے بالا خانہ ہوں گے۔ بالا خانے کہتے ہیں کہ بہت بڑے بڑے اس قسم کے محلات قسم کی چیزیں نہیں ہوتی جیسے کھلے دریچے، اب وہ ستون کیا ہوگا جس کے اندر یہ چیزیں ہوں گی؟ زبرجد کے بالا خانے ہوں گے، اور ان کے سارے دروازے کھلے ہوں گے۔ یہ اس کی کیفیت بتائیے حدیث، پتہ نہیں کیا حسن ہوگا، یہ ہم نہیں سمجھ سکتے کہ کیوں کھلے ہوں گے اور کیا خوبصورتی ہوگی اس میں، اور کیا اس میں اللہ تعالیٰ کی کیا رحمت برکتیں ہوں گی کہ دیکھو بھائی جانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، سن لیں 1 سیکنڈ لگے گا یہ مل جائے گا۔ اس میں یہ نہیں کہ بھائی ابھی 1 گھنٹہ ہے اور 2 گھنٹے ہیں 3 گھنٹے، یہ دل ہے ٹھک سے ہوا ختم۔ وہ آدمی کیا بنے گا؟ باڈی، سب اس کی جو وہ تھی نا لوازمات اور القاب اور جو چیزیں فلاں 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 سب نکل کے کیا بن گیا؟ لاش، باڈی آ گئی جی، باڈی چلے گئی جی، باڈی فلاں کی، جی یہ تو فلاں 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 تھے، ان کے تو بڑے القاب لکھے جاتے، جب اشتہار چھپتا تھا تو پتہ نہیں کیا کیا نام لکھا جاتا تھا اور کیا کیا اس پر القابات ہوتے تھے، جی وہ رہ گئے۔ اب تو بات یہ وہ جس کے تھے نکل گئی، وہ تو گیا، پھونک نکل گئی۔ کتنی دیر لگتی ہے اس میں بھائیو؟ سیکنڈ، مارتے رہو پمپ، دل نہیں ہلتا پھر انسان، سیکنڈ۔ تو یہ جو میں بات بتا رہا ہوں یہ نس میں بہت دور ہے، یہ بہت نزدیک ہے۔ یاد ہوگی بات کیا تھی؟ جنت میں ستون ہوں گے، سبحان اللہ۔ اور ستون کس چیز کے بنے ہوں گے؟ یاقوت کے بنے ہوں گے، اور ان کے اندر زبرجد کے بالا خانے ہوں گے۔ اللہ اکبر، رمضان میں ایک ذکر کرنے والی جماعت جنت کی باتیں سن رہی ہے، سبحان اللہ، کیا بات۔ اس کے بعد پھر ذکر شروع ہوگا، زبرجد کے بالا خانے ہوں گے، اور ان بالا خانوں کے دروازے کھلے ہوں گے سارے۔ پتہ نہیں کیا اس میں حکمت اللہ تعالیٰ کی اس کو کھلا رکھا ہے، پتہ نہیں کتنے دروازے ہوں گے۔ ہم نے تو یہ پڑھا ہے کہ ایک جنت کے اندر ایک محل ہوگا، اس محل کے بھی 70,000 دروازے ہوں گے، اور 70,000 دروازوں کے اندر بھی آگے پہ ہر دروازے میں محل ہوگا، اصل محل سے پہلے۔ تو یہ اب یہ ایک کیفیت نہیں بیان کی جا رہی ہے جنت کی، الحمدللہ، کہ بھئی اس میں کیا ہوں گے؟ دروازے کھلے ہوں گے، اور فرمایا کہ اس کے اندر ایک چمک ہوگی، ساری دنیا کی سورج چاند جمع کر دو، لیکن اس چمکدار ستارے کا روشنی کا کوئی مثال ہی نہیں ہو سکتی۔ تو اس میں رہنے والے کون ہوں گے؟ یہ میں نہیں کہہ رہا، جب یہ بات سنی صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، میری بات پہلی یاد ہے میں کیا کہا تھا آپ سے کہ میں کیا کہا تھا؟ ایک عمل بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ اس عمل کی بھی تعریف ہو رہی یہاں۔ تو صحابہ کرام نے فوراً پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ نے اتنی خوبصورت جنت کی تصویر کھینچی ہے تو رہنے والے کیا ہوں گے؟ کتنے سادہ تھے اللہ کے حبیب کے
چاہنے والے بھی اور پیار کرنے والے بھی. اور تمہیں یہی نہیں پتا کہ سب کچھ تمہارے لیے ہے سب سے پہلے. اللہ, یعنی آپ یہ دیکھیں کہ کیا قوم تھی صحابہ کی. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے میں تجھ سے راضی ہوں, اللہ کے محبوب بشارتیں دے رہے ہیں تم جنت میں جاؤ گے, لیکن ساتھ یہ دیکھیں کہ ان کو کسی اپنے عمل پر, کسی چیز پر, کسی بات پر کوئی گھمنڈ نہیں, کوئی چیز نہیں. بس مجھے پتہ نہیں وہ کون لوگ ہیں, ہم تو اس قابل نہیں. اللہ کیا چیز تھے صحابہ بھی, سبحان اللہ. آسمان ایسے انسان کبھی زندگی میں نہیں دیکھ سکتا, تا قیامت تک ایسی شخصیتیں پیدا نہیں ہوں گی جو نبی کے صحابی تھے. عجیب صحابی تھے, عجیب لوگ تھے, سبحان اللہ. قربان جائیں کی خاکوں پہ ہماری جانے کی کس طرح کی زندگی گزاری, محبت کے ساتھ, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ کیسی قربانیاں دیں انہوں نے زندگی میں, اور کیا سادگی. یعنی ان محلات جو سب سے پہلے جانے والے ہیں, یہ تو کچھ بھی نہیں ان کے نزدیک جو بتایا جا رہا ہے, لیکن کہتے ہیں یا اللہ وہ کون لوگ ہوں گے جانے والے. اللہ کے نبی نے خوب محبت سے بات کی, ان کی طرف اشارہ نہیں فرمایا, بلکہ آج کی آنے والی امت جو بیٹھی ہے نا اس وقت بولٹن کے اندر مسجد میں, اس کی طرف اشارہ فرمایا کہ بھائی یہ تو وہ سادہ لوگ ہیں, تم تو پہنچے ہی پہنچے ہو. یہ باتیں میں کرتا ہوں تو وہ بیچارے جو ایک قوم پیدا ہو گئی اتنی صدی کے اندر, اتنے معصوم ہوں گے ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ حرام کیا ہے, حلال کیا ہے, قرآن کیا ہے, جنت کیا ہے, دوزخ کیا ہے. ان بیچاروں کو پتہ ہی کچھ نہیں ہوگا. ان کو بتا رہا ہوں, بشارتیں دے رہا ہوں کہ تم ہوشیار ہو جاؤ, یہ سب تمہارے لیے بنائے گئے چیزیں ہے. تو یہ عمل کون لوگ ہوں گے؟ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہاں وہ ایک عمل ہوگا جس کی وجہ سے یہ پہنچیں گے. اب وہ کیا عمل ہوگا کریں گے تو بتاؤں. پہلے رمضان کی بات ہے, کیونکہ آپ نے مجھ سے پوچھا کہ عمل بتا دیں آسان سا جس کی ہم نے نیت کرنی ہے, وہ کب تک لے کے چلنا ہے. یہ تو نیت ہے ہماری, نہیں لے کے چلیں گے یا نہیں. کتنی بڑی چیز مل رہی ہے رمضان میں, آپ یہ تو سوچیں. نہیں کیسا بڑا موتی نکلا ہے حدیث کا الحمدللہ آج, اور ہے بھی درمیانی رمضان. آج نیت کر لو. اگلا پچھلا تو سمجھو ضائع ہو گیا, پیچھے ہم سمجھو جو ہم سے کوئی صحیح عمل صحیح نہیں ہوا, آج سے سمجھو کہ ہم نے پھر مستعد ہونا ہے. یاد رکھو پچھلا سمجھو ضائع ہو گیا, بہت سی چیزیں ہماری ہم نے نہیں کی, بہت سے کام رہ گئے, سستی نہیں. لیکن آج سے فاصلہ کر لیں کہ جب آدھا رمضان آتا تھا تو اللہ والے کہتے تھے کہ بھائی دیکھیں آدھا تو گزر گیا, بیکار گزر گیا. روتے تھے رات کو, آدھا چلا گیا, اب تو جو بھائی آدھا رہ گیا اس کو تو نہیں چھوڑنا ہم نے, اس پہ تو ہم نے اب زور پورا لگانا ہے. تو یہ آدھا والا جو معاملہ ہے نا بڑا زبردست ہے. عجیب معاملہ اس مسجد کا بھی شروع ہوا تھا تب بھی ہم ذکر میں بیٹھے تھے اور آدھا رمضان ہے تب بھی بیٹھے ہیں. اور میں نے کیلنڈر دیکھا جب رمضان جا رہا ہوگا 29 تاریخ کو تب بھی یہاں بیٹھے ہوں گے. کیا مسجد اور کیا آپ لوگ ہیں, شروع میں ذکر, درمیان میں ذکر, اور جاتے بھی گڈ بائی کر رہے ہیں رمضان کو ذکر کے ساتھ. کیا شہادت دے گا ہماری اللہ کہ اللہ تعالیٰ عجیب دیوانے تھے. آیا تب بھی ذکر کرتے دیکھا نا پاگلوں, درمیان میں چکر مارا تب بھی وہیں اسی مسجد میں بیٹھے تھے فلاں کے, اور جب میں جانے لگا تب بھی وہیں بیٹھے تھے, کہیں وہیں بیٹھے رہتے تھے ذات کے اندر. تو ان کو بخش دے. تو آخری رمضان میں ضرور آنا ہے 29 تاریخ کو. سمجھے بات نہیں سمجھے؟ تو عرض کر رہا تھا کہ جناب وہ عمل کیا ہوگا, تو بھی کرنا ہے نا پھر, بہت آسان عمل. اللہ نے سناتے ہیں ان بالا خانوں کے مستحق وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں, اللہ کی خاطر ہی بیٹھتے ہیں, اور اللہ کی خاطر ملاقات کرتے ہیں. مشکل عمل دیکھ اس سے کو کہیں بڑے بڑے مشکل عمل کرتے ہیں بھائی ہم. جی آج اس لیے سے ملاقات ہو رہی ہے, آج بزنس کے لیے ملاقات ہو رہی ہے, آج فلاں کام کے لیے ملاقات ہو رہی ہے. سینکڑوں ملاقاتیں ہوتی ہیں ہماری زندگی کے اندر, ہوتی ہی نہیں ہوتی. سینکڑوں ملاقاتیں ہماری صبح سے لے کے شام تک آج بھی ہوں گی. فلاں سے ملنے جا رہے ہیں جی, فلاں سے بات کرنے جا رہے ہیں جی, فلاں سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں, فلاں سے تعلق بڑھانے جا رہے ہیں, فلاں سے رشتہ داری کرنے جا رہے ہیں. ہوتی ہی نہیں زندگی. آج بھی کئی ملاقاتیں ہو گئی ہیں, اپائنٹمنٹس ہوتی ہیں, ملاقاتیں ہوتی ہوں گی. ہائے کبھی دیکھا کہ زندگی کے اندر ایسی کوئی ملاقات ایک کر لے آدمی تو جنت میں کیا مقام انسان کو مل جاتا ہے. کتنی ایمٹی ہے ہماری زندگی. آج رمضان احساس دلا رہا ہے کہ کتنے خالی ہو تم, کتنے خالی ہیں. اندازہ لگا لیں.
اور کتنا اہم ہوگا یہ عمل. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں تو وہ حکمت پہ مبنی ہوتی ہیں کہ چلتا یہاں سے ہے تو پہنچاتا جنت میں ہے. وہ حکمت ہوتی ہے سکھا کی. بتائی صرف ایک یہ بات ہے, اس کی اگر تشریح شروع کر دوں میں الحمدللہ تو جنت کا کوئی بھی ایسی مقام نہ ملے جہاں سے آپ گزر نہ جائیں اس سے ایک حدیث پہ عمل کرنے سے. اتنا بڑا عمل ہے یہ, چھوٹا نہیں ہے. اگر تشریح کو سن لیں آپ, بہت زبردست تشریح. کیا کہ بھائی اور کتنی سخت ضرورت ہے ہماری. آپ یہ دیکھیں ہم تو اتنے کمزور ہیں ہر چیز کے اندر, بڑے عمل ہم سے نہیں ہو سکتے, بڑی بڑی چیزیں ہم سے نہیں ہو سکتی, تہجد ہم سے نہیں ہو سکتی, بھائی ہم نفلی روزے نہیں رکھ سکتے, نفلی اتنے قرآن نہیں پڑھ سکتے, کم از کم محبت تو کر سکتے ہو. یہ مشکل ہے. پھر ملاقات تو ہمیشہ کرتے ہیں, ملتے ہیں, اٹھتے ہیں, بیٹھتے ہیں, ہمارے سوشل لائف ہے, یا اس میں تو کوئی بڑے عادی ہیں اس چیز کے لیے, بڑے یوزڈ ہر وقت عادی ہیں اس چیز کے. تو جہاں سے ہاتھ ملایا کاروباری ہاتھ ملایا, جہاں سے ہاتھ ملایا جہاں بزنس کا ہاتھ ملایا, یہاں سے ہاتھ ملایا تو رشتہ داری میں, جہاں ایک ہاتھ ایسا بھی ملا دو کہ خالص اللہ کے لیے ہو, سب کٹ جائے اس میں, سب کٹ جائے. ایک تو کوئی ایسے رکھا نہیں محبت کسی کے ساتھ کہ بھائی تجھ سے میری محبت دینے کی کس لیے, اللہ کے لیے. کوئی نہ دنیا کی بات کروں گا, نہ ادھر کی کروں گا, نہ ادھر کی کروں گا. ملنے آؤں گا تو اللہ کے لیے آؤں, ملاقات کروں گا تو اللہ کے لیے آؤں گا, بیٹھوں گا تیرے پاس تو اللہ کے لیے آؤں گا, محبت کروں گا تو تجھ سے اللہ کے لیے کروں گا. ایک سلیکٹ کر لو آدمی سے, اس کے لیے اپنی چوائس ہوتی ہے آدمی کی. اس کی چوائس تھی اللہ کے اس کی چوائس بھی دے دی ہے کہ بھائی میں بھی اللہ کا نہیں فرماتا, میں چوائس دے دیتا ہوں جس سے تم کہ کس انسان سے تم محبت کرو. میں بھی بتا دیتا ہوں اللہ کو کیا رسول کون انسان ہے جسے آپ بتائیں اپنا چوائس ہمیں دیں, ہمارا چوائس غلط نہ ہو جائے. تو فرمایا جس کو دیکھ کے اللہ یاد ہو جائے اس کے ساتھ یہ کام کرو. جس کو دیکھ کے کیا یاد آئے اس کے ساتھ یہ کام کرو, اس کے ساتھ محبت کرو, اس کے ساتھ بیٹھو, اس کے ساتھ ملاقات کرو, تو ساری اللہ کے لیے ہوگی. اگر کوئی وسوسے شیطان بیچ میں آ جائیں ڈالنے کے لیے, دنیاوی معاملات کوئی آ جائیں یا کوئی اور ایسی کاروباری والی آ جائے تو فوراً استقبال کرو کہ نہیں یہ مقام ایسا نہیں ہے. جس شخص سے اب ملنے جا رہا ہوں بے سال میں ایک دفعہ ملنے جائیں, 6 مہینے میں جائیں, اللہ توفیق دے تو ہر وقت اس کی زیارت ہی نصیب ہو. جس کو دیکھ کے اللہ یاد آئے, جس کی صحبت میں اللہ ہو, تو وہ تو چاہیے تو یہ کہ ہر وقت چپک جائے. تو شاید مکھی کے ساتھ چپک جاتی, ہم سے تو اچھی مکھی ہے کہ اس کو مٹھاس نظر آتی. ہم سے تو اچھی مکھی ہے جس کو مٹھاس نظر آتی, تو وہاں چپکتی نہیں, مر جائے گی نکلے گی نہیں. آپ نے دیکھا مکھی مر جائے گی نکلے گی نہیں, اس کو عشق ہے اس شے سے, چپک گئی. تو ہمیں اتنا بھی عشق نہیں, ایک اللہ کے ساتھ کہ اس آدمی سے اللہ نظر آ رہا ہے, ہم اس کے ساتھ جڑ جائیں, چپک جائیں. نفس آ جائے, شیطان آ جائے, ہلا ہی نہ سکے ہمیں وہاں سے. بس یہ عمل آ گیا تو انشاءاللہ آج یہاں بیٹھے ہیں اس مسجد میں, تو کل ان بالا خانوں میں جس کا حدیث میں ذکر کیا ہے, سیکنڈ لگتا ہے. آج نیت کر لیں, صرف ہم رمضان نیت کراتا ہے, نیت کرنے کی بات ہے. اگر باہر نکلے موت بھی آ گئی تو لگے گا انہوں نے نیت کی ہے, تو یہ اسی مقام پہ رکھے جائیں گے جنہوں نے نیت کی تھی. تو سلیکشن ہی بتا دی اللہ پاک نے کہ جس میں اللہ یاد آئے, جس کی شکل کو دیکھ کر اللہ یاد آئے, جس کی باتوں میں اللہ یاد آئے, جس سے عمل میں اللہ یاد آئے, جس کی گفتگو میں اللہ یاد آئے, جس کا اٹھنا بھی اللہ ہو, بیٹھنا بھی اللہ ہو, چلنا بھی اللہ ہو, تو بس کہہ جی پھر ہماری محبت ہوگی آپ سے. محبت کی 2 طریقے ہیں. اب یہاں ایک اور آسان کر دیتا ہوں. شروع میں انسان نفس اور شیطان ہوتا ہے نا, جب ایسی چیز نظر آتی ہے نا تو اس کے پہ محبت نہیں ہوتی. مجھے ایک حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کے واقعہ یاد آ رہا ہے اس وقت. ایک شخص آیا, انہوں نے واقعہ سنا ہے کسی سے, اللہ والے کے پاس گیا بیعت ہونے کے لیے بہت شوق کے ساتھ. وہ جب ان کے مجلس میں پہنچا تو اس نے وہ نیچے کر لیا. تھانوی رحمۃ اللہ حکیم الامت سنا رہے ہیں واقعہ اپنے مریدین کو. تو انہوں نے پوچھا بھائی, بڑا پریشان دیکھا اس کو. انہوں نے کہا بھائی کیا بات ہے؟ کہنا حضرت میں کس کام کے لیے آیا تھا, لیکن یہاں تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی بات. نہیں بتا, کھل کے بتا. میں تو وہ سنا تھا کہ اللہ والوں کے پاس جاؤ تو ان کے چہرے پہ نور ہوتا ہے اور ماشاءاللہ سرور ہوتا ہے اور اللہ یاد آتا ہے. تو میں معذرت سے کہتا ہوں, میں تو آپ کے پاس آیا ہوں, تو مجھے کہتے بھی شرم آتی ہے, آپ کی تو شکل اتنی بدصورت ہے, یعنی
کتوں سے بھی زیادہ بصیرت مجھے نظر آ رہی ہے. اچھا ٹھیک ہے ایسے کرو تم یہ آئے تو ہو اب چلو تمہارا کام نہیں بنا تو یہ ایک تسبیح ہے اس کو پڑھ کے نا 40 دن کے بعد پھر آنا تم میرے پاس. کہتا اچھا جی. اس 40 دن تک اس نے تسبیح پھر آیا. ہاں بھائی اب کیا ہے ٹھیک ہے حالات. کہتا حضرت آج بھی آپ کی شکل دیکھ رہا ہوں لیکن پہلے سے مختلف ہے, اتنی بصورت نظر نہیں آ رہی, یہ کافی بہتر نظر آ رہی ہے. کہتا یہ لو 40 دن کے بعد پھر آنا, پھر تسبیح دینا. 40 دن کے بعد آیا تو جیسے اندر دخلا ان کے پاؤں میں لوٹنے لگا. کہتا جو نور میں دیکھ رہا ہوں حضرت مجھے وہ نور مجھے سمجھ نہیں آتا اس نور کو میں کیسے ڈھانپ لوں. تو یہ بڑی نصیحت فرمائی. کہتا ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات کسی اللہ والے کے پاس انسان جاتا ہے, ہوتا وہ اللہ والا ہی ہے, لیکن شیطان نفس بعض اوقات اس کو تاکہ وہ اس کے قریب نہ ہو اس کو ایسی شکلوں میں ڈال دیتا ہے اس کو دور کرنے کے لیے کہ بھائی یہ تو فلاں ہے, یہ تو فلاں ہے, یہ تو وہ ہے, یہ تو بدعتی ہے, یہ تو فلاں ہے, یہ تو یہ ہے, یہ تو یہ ہے, یہ تو یہ ہے, ڈھول ڈھڑنگ کے اس کو ہوتے ہیں. تو کہتا ہے گھبرانا نہیں, یہ ہوتا ہے ایسا, لیکن چند دن صحبت اختیار کرو گے تو تمہیں پتہ چل جائے گا تو اللہ والا ہوتا ہے کون ہے. تمہارے دل گواہی دینے لگیں گے, تمہارے وجود گواہی دینے لگیں گے. جس نور کو تم تلاش کرتے تھے وہ نور اس کی وجود سے تمہیں نظر آنا شروع ہو جائے گا. تمہارا قلوب زندہ ہو جائیں گے, تمہارا لطائف زندہ ہو جائیں گے. اس سے تو یہ بھی ایک مرحلہ آتا ہے کبھی انسان کے ساتھ. یہ میں طے کر دیا کہ شیطان نفس کے بڑے داؤ چلتے ہیں ان کے ساتھ, کیونکہ میں نے اس لیے بتا رہا ہوں یہ ہم نے عمل کرنا ہے نا. تو کبھی آپ کسی ایسے انسان کے پاس جا رہے ہیں اور جناب آپ تلاش کریں تو پتہ چلا ہے بہت اللہ والے آپ جائیں تو وہاں آپ کے ساتھ واقعات پیش آ جائے. تو میں نے اس لیے کلیئر کیا آپ کے ساتھ آپ نے نکلنا تو نہیں ڈھونڈنے وعدہ جو کر چکے ہیں دوستی کے لیے نہیں, تو اس لیے میں آپ کو یہ بھی آسانی کر دی کہ میں تو آپ کا دوست ہوں, میں تو آپ کو مشورہ دے رہا ہوں الحمدللہ. تو یہ مرحلہ آ جائے تو گھبرانا نہیں, بیٹھنا اس کے ساتھ, جڑنا ہے اس کے ساتھ انشاءاللہ. چند دنوں کے اندر آپ دیکھیں گے اسی کے اندر نور آنا شروع ہو جائے گا. وہ جو بکواس بازی سنتے تھے یہ ہو رہا ہے فلاں ہو رہا ہے کہیں گے وہ پھر پتہ چلے گا کہ یہ بکواس تھی, اصل تو چیز یہی ہے جہاں وہاں بیٹھے ہیں اس وقت. بہتوں کو نکال دیتا ہے نا شیطان اس طرح, وہ نہیں بھائی ہم نے تو یہ سنا ہے, ہم نے تو یہ سنا ہے, ہم نے فلاں سنا ہے, ہم نے یہ ہوا ہے, تو کبھی نہیں چکر جانا. تو یہ ہے معاملہ. تو یہ ایک عمل ایسا ہے الحمدللہ اللہ کے نبی میں بتایا کہ رمضان میں اس کی نیت کر لیتے ہیں کہ کسی اللہ والے کسی کے ساتھ محبت کرنی ہے. اب محبت کا ایک اور طریقہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ بھائی کوئی نفس کہ محبت تو ایسی ہی ہونی چاہیے. سبحان اللہ. محبت کی تعریف حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ نے بڑے عجیب کی ہے. محبت کا درجہ دیا ہے بڑا پیارا. وہ تو اللہ والے تھے نا, تو اسی مقام پہ انہوں نے بات کی ہے کہ محبت کرتے پھرو گے. محبت کے بھی کیا درجے ہیں, لیکن محبت اثر ہوتی کیا ہے اللہ اکبر. بہت پیاری بات کی ہے کہ محبت دیکھنی ہے کہ مجھے اس سے محبت ہوگی تو محبت یہ چیز ہے, محبت کا دعویٰ تو کر رہے ہو, لیکن محبت نام اس چیز کا ہے کہ اپنی تمناؤں اپنی خواہشات کو اس کی تمناؤں پہ قربان کر دو. اگر یہ ہو گیا تو سمجھو سچی پکی محبت ہو گئی آپ کو اس کے ساتھ. کتنی پیاری بات ہے کہ اپنی تمناؤں کو اپنی خواہشات کو اس کی خواہشات پہ قربان کر دو. وہ کہتا ہے یار آج چلتے ہیں عمرہ کر کے آتے ہیں. جی میری تو بلڈنگ کھڑی ہو رہی ہے جناب, میں نے تو کرائے پہ دینی ہے, آج میں تو مارا جاؤں گا. اور جس سے آپ محبت کرتے ہو کہتے ہیں عمرہ کرنے چلیں, تو کیا کرنا پڑے گا اپنی خواہش کو جائے ایسی تیسی میں, یار میرا محبوب یہ بات کر رہے ہیں تو عمرے پہ چلتے ہیں, دیکھی جائے گی جو. جب یہ خواہشات قربان ہو جائیں سمجھو آپ پکی محبت ہو گئی آپ کو اس شخص کے ساتھ. اور جب تک یہ محبت نہ ہو اور ہم محبت چاہتے ہیں اس آدمی سے, یہ بھی سن لیں, یہ محبت ہم چاہتے ہیں اور یہ ہو نہیں رہی, تو پھر اس کے لیے ایک علاج ہے. وہ کیا علاج ہے؟ دعا. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو, اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ تیرا محبوب بندہ ہے, نفس و شیطان مجھے اس محبت تک جانے نہیں دے رہا, لیکن کرنی میں نے اس سے محبت میں وعدہ کر چکا ہوں میرے سامنے, چھوڑنا میں نے بھی نہیں, تو مجھے محبت وہ عطا ہی کر دے. اس کے ساتھ مانگتے رہو اور جاتے رہو, بیٹھے رہو مانگتے رہو, ہلو نہ وہاں سے. مرنا ہے تیرے در پہ مرنا ہے اور تیرے قدموں سے مر کے اٹھنا ہے. آئے گی صحیح نا, کیوں دینے والے تو اس کی ذات ہے الحمدللہ. مصرف قلوب ہے, ایک سیکنڈ چاہے تو سمندر ڈال محبتوں کو ڈال دے دلوں کے اندر. نہ آنے کی وجہ بھی کوئی اللہ کی حکمت پہ ہوگی تاکہ یہ اور محبت کا اس میں جذبہ اور آگ پیدا ہو. تو یہ ایک عمل ہے بھائی, میں نے جو عرض کیا آپ کی خدمت میں رمضان کا, تو اس کی نیت کر لیں ہم الحمدللہ, اور دیکھیں پھر مزے. اور یہ تو سارے سال چلانا ہے ہم نے الحمدللہ, یہ تو ایسا عمل بتایا میں نے آپ
یہ رمضان تک تھوڑی ہے. مصلی بچائے مصلی پیٹ دیا، قرآن کھولا قرآن بند کر دیا، روزہ رکھا روزہ چھوڑ دیا. یہ تو رمضان کے ہیں ڈرامے سارے. لیکن یہ عمل جو ہے کیا چلنا ہے ہم نے؟ ظاہر ہے کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو پھر توڑ نہیں سکتا آدمی اس چیز کو. اٹھیں گے تو ہاں باقی کام آپ سب کر رہے ہیں، لیکن یہ ایک پروگرام بنا لینا ہے کہ ایک خاص انسان کو مقرر کر لو، اس کے پاس بیٹھنا بھی ہے، ملاقات بھی کرنی ہے، اور آنا جانا بھی رکھنا ہے، محبت بھی رکھنی ہے. 3 کام ہم نے کرنا ہے ایک آدمی کے ساتھ. یہ بہت بڑی عبادت ہے. جیسے تہجد ہے، جیسے عمرہ ہے، یہ سب جس طرح عبادات ہم کرتے ہیں، جیسے تلاوت قرآن ہے، ذکر اللہ ہے، اسی طرح کی یہ عبادت ہے. اور یہ عبادت ریکمینڈیڈ ہے کس کی طرف سے؟ صادق مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. اور کس کو بتا رہے ہیں؟ اپنے پیارے صحابیوں کو بتا رہے ہیں. یہ چیز معمولی چیز تو نہیں نا. بتانے والے آپ، سننے والے صحابی. تو ہم تو اٹھرو پٹرو میں پیچھ میں ٹانگ اڑا دیں، پھر چل جائے گا کام ہمارا. کرنا بھی یہ کام انشاءاللہ. چلیں اب ذکر کرتے ہیں.